کچھ بھی نہیں آکھیا نہیں، بالکل اساں روٹی کھادی ہے، بہترین بیٹھے ہیں. اے دسو کہ جڑا تسیں ادھر آئے ہو جو بھی نظام کیتا نقدی پیسے ٹوٹل کتنے لین؟ محترم اگے بھی تھانوں 10 دفعہ ویڈیو دسیا اساں 1,40,000 ہے. 1,40,000 تھوڑے چھوٹے چھوٹے کانٹے نے، 4 کانٹے نے. وہ تھوڑی امانت ہے ساڈے کول، اساں لئی اساں تانوں دینی ہے. اچھا ٹوٹل پیسے زیور دے ملاج لا کے کتنے پیسے ٹوٹل؟ 6,40,000. اچھا تو وہ کس طرح دیسو انہیں کو اساں تساں انتظار کراں یا سچو صاحب دے حوالے کراں؟ دیکھو محترم ہن فون کیتا ہے، وہ دوست آنے نہیں پے تکو، ہن انہوں نے آن کے فائنل کرنا ہے بھی وہ پیسے دے کے جاندے نے نہیں دے کے جاندے. پھر جس طرح اگر وہ دے گئے تے تاں تواڈے سامنے، نہ دے کے گئے تاں تواڈے سامنے. پھر جس طرح تواڈا مرضی، جس طرح تساں فیصلہ بہتر سمجھنے اس طرح کر لو. تے اسی جڑی تساں نہ معاونت کیتی ہے قانونی جو بھی تساں نہ جرم اقرار جو بھی ہے کہ اس کیا نے اسانو کوئی مطلب نہیں ہے کہ اسی تانوں کوئی سختی جبر والی گل کوئی نہیں. اساں غلطی کیتی، اسی اس دی معذرت چاہنے ہیں تھوڑی. اچھا جی ہاں. تے ہن بندے دا کتنی دیر انتظار کریے اور اساں کیا کراں؟ اساں اتنی دیر انتظار کیتی ہے. فون تے ساڈے نال انہاں کوئی نہیں دوبارہ رابطہ ہویا. ہن کی پتہ اتوں کس ٹائم نکلے کس ٹائم تے پہنچنے. او جلے پہنچے نمبر تواڈے کول، تواڈے نال رابطہ کر لے سن. صحیح. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ابرار عالم. میں اس وقت موجود ہوں نکیال آزاد کشمیر میں. نکیال آزاد کشمیر کا نوائی گاؤں ہے پلانی دتوٹ. ایل ایس سی پہ واقعہ یہ گاؤں. اس میں گزشتہ دنوں ایک جعلی پیر جو ہے نا وہ اس گاؤں میں داخل ہوا اور اس نے مختلف ہیلے بانوں سے خواتین تک رسائی حاصل کی اور وہاں سے خواتین سے سونا، زیورات اور پیسے ہتھیار لیے. جب وہاں کے جو رہائشی ہیں مرد حضرات کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس جو جعلی پیر تھا جس کا تعلق جہلم سے ہے، علاقہ پاکستان جہلم سے اس کا تعلق ہے جعلی پیر کا، تو انہوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ یہ تو نصرباز ہے. انہوں نے انتظامیہ کو انفارم کیا. انتظامیہ نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اس کو پکڑ کر اس کے خلاف ایف آئی آر دے کے اس وقت تھانے میں بند ہے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں وہ بھائی مصطفیٰ نام ہے ان کا، پلانی سے ان کا تعلق ہے. انہی کے گھر میں جا کر اس نے جو ہے نا وہ زیورات جو ہے نا وہ ہتھیار لیے ہیلے بانے سے، خواتین سے مل کر جو ہے نا وہ کہ آپ پہ جادو ہیں، ٹونے ہیں، وہ ختم کرنے ہیں. تو زیورات اور نقدی بھی تقریباً 10 لاکھ تک کا ان کا نقصان ہوا. تو ہم مصطفیٰ صاحب سے جاننا چاہیں گے، معلوم کریں گے کہ کیا صورتحال ہوئی، کیا وجہ ہوئی، کیسے وہ آپ کے پاس گیا. آپ ذرا تفصیلات بتا دیں ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب یہ عاشق زیدی صاحب ناتھوان کھروٹا گئیں کے، تو ان کا بھائی کے ساتھ تعلق تھا، مفتی عبدالغفار حیدری صاحب کے ساتھ ان کا کوئی ذاتی معاملہ تھا. تو انہوں نے رابطہ کیا کہ ایک پیر صاحب ہیں جو ان کے پاس علم وغیرہ ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کے گھر پہ کوئی علم ہوا ہے کوئی، تو وہ آئیں گے تو یہ آپ کے معاملے کو حل کریں گے. تو جب میرے ساتھ ان کا رابطہ کروایا تو میں نے بولا بھائی ان کو گھر پہ نہیں بلائیں، یہ جعلی لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا ایسا معاملہ نہیں کریں. جس طریقے سے بھی وہ آئے یہاں ہمارے گھر پہ پہنچ گئے، تو جیسے وہ پہنچے تو انہوں نے گھر پہ باتیں بتائی، بھائی یہ گھر پہ ایسے ہے ویسے ہے، کوئی سچی بھی ہیں کوئی جھوٹی بھی ہیں وہ بتائی. پھر انہوں نے کہا جی آپ کے کالے علم کے ذریعے آپ کے گھر پہ جو ہے نا کوئی کالے علم کے ذریعے کوئی چیزیں دفن ہیں، میں وہ کھدوائی کروائی کے نکلواؤں گا. جیسے انہوں نے کھدائی کروائی تو خود اپنے ہاتھ سے کوئی چیزیں نیچے گرائی، وہ گرا کے وہ بتایا کہ یہ آپ کا کالا علم نکل گیا ہے یہاں سے، یہ کوئی تعویذات وغیرہ ہیں. اس جو جب نکل گئے تو انہوں نے سب خواتین کو بلایا کہ میں ابھی دم وغیرہ کرتا ہوں اور یہ آپ کے جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کے گھر سے ابھی جو ہے نا جس طریقے سے بھی ہے آپ کا کوئی معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا. تو جیسے وہ آگے چلتے کہ انہوں نے دوسرا چکر لگایا اور پھر خواتین کو کسی بھی طریقے سے اپنے جال میں پھنسایا اور زیورات وغیرہ لیے، پھر چلے گئے، پھر فون پہ رابطے کرتے رہے. تو ان کی کوئی بات لیک ہو گئی. جب میرے تک پہنچی تو میں اسلام آباد جا رہا تھا، ایک دن میں گیا پھر واپس آ گیا. دوسرے دن جب مجھے پتہ چلا کہ آج پھر آ رہے ہیں اور آگے کوئی سونے کی انگوٹھی لے کے جائیں گے اور کوئی ایسی چیز، تو پھر میں یہاں سے پیر مراد حسین شاہ صاحب کے پاس گیا، ان سے رابطہ کیا کہ ایسا کوئی بندہ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو حراست میں لیں، اس سے ثبوت اکٹھے کریں، پھر ان کو انتظامیہ کے حوالے کریں. تو جیسے میں وہاں سے واپس آیا، رات کو میں 8 بجے گھر پہنچا تو یہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اپنے محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے جو ہے نا پھر انکوائری کی. انکوائری کرنے کے بعد ہم نے اس کو انتظامیہ کے حوالے کیا. تو کیا یہ بندہ جب آپ کے پاس آپ کے گھر رہا ہے یہ کیا نماز وغیرہ بھی پڑھتا رہا ہے ادھر یا نہیں؟ ہم نے ایک نماز اس نے پڑھی ہے، جیسے آیا تھا تو مغرب کی نماز اس نے پڑھی. اس کے بعد اس نے کہا جی میں
جو ہے نا آپ آرام کریں اور میں جا کے اپنے نماز پڑھوں گا، ورد وظائف کروں گا. جیسے پھر یہ ہمارے پاس بعد میں رہا تو اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی. وہ آخر پہ جو فجر کی نماز تھی، جیسے ہم لوگ صبح اس کو لے کے آ رہے تھے تو اس نے پھر جو ہے نا جب دیکھا کہ سب نمازیں پڑھ رہے ہیں تو میں ایسے ہوں، تو پھر اس نے آخری نماز وہاں پڑھ کے آیا. اس کے ساتھ اور کتنے ساتھی تھے؟ اس کے ساتھ ڈرائیور تھا. یہ اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا تھا کہ تو 40-50 لاکھ کی گاڑی تھی اس کے نیچے، اور جو ڈرائیور رکھا ہوتا تو وہ سید تھا. تو اس کے پاس نہ تو شناختی کارڈ ہے کہ یہ سید ہے کون ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی پروف ہے. تو جیسے یہ آتا تھا تو آ کے اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتا تھا میرے 2 بھائی جرنل ہیں. میں نے یہ کسی کو بات پہلے نہیں بتائی ہے. میرے 2 بھائی جرنل ہیں، اور میرے ساتھ جو ڈرائیور ہے یہ ISI میں ہے، اور یہ جو ہے نا ابھی چھٹی میں آیا ہوا تھا تو یہ میرا بھتیجا ہے تو میرے ساتھ ہے. اچھا اچھا. تو نکیال تھانے میں اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے اب؟ نکیال تھانے کے اس میں جو ہے نا 4 روز کا اس کو جسمانی ریمانڈ ملا تھا. تو ہم ابھی کوشش کر رہے ہیں تو مزید اس کو جسمانی ریمانڈ پہ دیا جائے تاکہ اس کے وارثہ رابطہ کرے، پتہ چلے اس کا پیچھے کتنا گینگ ہے، کیا نظام ہے. ہم یہی جو ہے نا ریکویسٹ کریں گے انتظامیہ سے. آپ کا نقصان کیا کیا اس نے کیا لے کے گیا ہے وہ آپ کے گھر سے؟ ہمارے 2 گھروں سے تقریباً 6,40,000 روپے کا یہ جو ہے نا ٹوٹل نقصان اس نے کیا. اور یہ مان رہا ہے، میرے پاس کی 8 ویڈیو موجود ہیں جو میں نے انتظامیہ کو دے دی ہیں، جج صاحب کے حوالے کر دی ہیں کارڈ میں ڈال کے. اچھا اچھا جی. تو اب اس کے کسی ورثہ میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ابھی کسی نے رابطہ نہیں کیا. ابھی جو ہے نا انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں جو بھی کام ہوگا ابھی انتظامیہ کی طرف سے ہوگا. ہماری صرف انتظامیہ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں دلایا جائے. تو آپ نے مصطفیٰ بھائی کی بات سنی ہے جی. انہوں نے جیسے کہا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان زیورات اور نقدی لے کے گیا ہے، یہ بندہ جعلی پیر بنا ہوا ہے. تو میری انتظامیہ سے التماس ہے کہ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے. اور بالخصوص میرے اہلیان نکیال سے یہ میں کہوں گا کہ آپ کسی بھی انجان آدمی کو ایسے اپنے گھر تک اپروچ بالکل نہ دیں. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ نوسر باز ہیں، نوسر بازی سے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لوگوں کے جو ہے نا وہ مال چوری کرتے ہیں، زیورات ہتھیا لیتے ہیں، پیسے ڈبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے ہیلے بہانوں سے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو میری انتظامیہ سے التماس ہے کہ آپ اس کے خلاف بھرپور کارروائی کریں اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.